دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو آج صبح نہیں ہو سکا کیونکہ مکہ مکرمہ میں عید کا دن تھا اور مصروفیت کی وجہ سے وہ ابھی رات ٹائم پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک خلاصے کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ النبا میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 سے لے کر کے 16 تک اپنی مختلف نعمتیں بیان کیں۔ فرمایا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا کہ وہ حرکت نہ کر سکیں، زمین ساکت رہے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اس طرح اور بھی کئی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر کی۔ اور آیت نمبر 31 سے 34 تک فرمایا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، اور ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان، کنواری اور ہم عمر عورتیں ہیں، اور بھرے ہوئے جام شراب ہیں۔ آیت نمبر 38 میں، جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جیسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے، یعنی جس نے درست بات کہی ہوگی، یعنی کلمہ توحید کا اقراری ہوگا، اسی کے بارے میں وہ سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 40 میں، ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورۃ النازعات میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو نصیحت کرنا اور اس کا انکار کرنا۔ پھر آیت نمبر 23 میں، پھر سب کو جمع کر کے فرعون نے پکارا، یعنی اپنی ساری قوم کو جمع کر کے سب کے سامنے کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا رب ہوں۔ تو اس نے ربوبیت کا نعوذ باللہ اقرار کیا۔ اور آیت نمبر 25 میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور اس کے بعد آسمان زمین کو ہموار بچھایا۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 میں یہ بات گزر چکی ہے۔ خالہ کا معنی پیدا کرنا اور دہا کا معنی ہموار کرنا، بچھانا یا پھیلا دینا، یعنی سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے اور پھر آسمان کی تخلیق ہوئی، اور آسمان کی تخلیق کے بعد پھر زمین کو ہموار کیا، یعنی رہائش کے قابل بنایا اور ضرورت کی چیزیں مہیا کیں۔ یہاں سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید آسمان کے بعد زمین کو پیدا کیا، نہیں، جبکہ زمین کو پہلے پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، اور پھر آسمان کے بعد زمین کو ہموار بنایا، جو سورہ نازعات میں ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 35 میں، قیامت وہ دن ہے جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ آیت نمبر 37 میں، تو جس نے سرکشی کی ہوگی۔ آیت نمبر 38 میں، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت میں جانے کی 2 شرائط۔ آیت نمبر 40 میں، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، یعنی گناہوں سے اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو روکتا رہا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ عبس، اس سورت کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، جن کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ دینی مسائل پوچھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کفار کو، جو بڑے لوگ تھے جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی حرص اور لالچ تھا کہ چلو یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو الگ سے دعوت دی جائے، شاید یہ ایمان قبول کر لیں۔ لیکن اس صحابی کا آنا اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، ناگواری محسوس کی، تو اللہ رب العزت کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی،
اللہ رب العزت میں سورہ عبس کے شروع سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک فرمایا آپ تر شروع ہوئے، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر شاید وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ دیتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف آپ پوری توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے آپ پر کچھ الزام نہیں، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اور آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی کافروں کو پوری توجہ سے بتا رہے ہیں جبکہ وہ بے پرواہی ظاہر کر رہے ہیں اور انہوں نے سنورنا بھی نہیں۔ اگر نہ سنورے تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں کہ ان کو آپ نے مسلمان کیوں نہیں کیا، اور یہ تو مزید سنورنے کے لیے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ ناگواری کے اثرات ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس دن انسان سب سے جان چھڑائے گا، صرف اپنی فکر کرے گا۔ آیت نمبر 33 سے پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ سورۃ التکویر شروع صورت میں قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور جسے قیامت کو دیکھنا ہو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو غور سے پڑھے، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور 1080 نمبر حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی۔ اور آیت نمبر 19 سے 22 تک یہ قرآن مجید شیطان کا نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر کے آتے ہیں۔ 24 نمبر آیت میں اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کہاں جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی احکام اور فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے میں بخیل نہیں، اپنے آپ میں چھپا کر کے نہیں رکھتے بلکہ اس کی تبلیغ کر دیتے ہیں۔ لوگ اس آیت سے غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے غلط عقائد پر پردہ ڈالنے کے لیے اس آیت کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے سورہ نجم کی 2 اور 3 آیت میں ارشاد فرما دیا کہ آپ اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں، یعنی یہ آپ کا خاصہ اور آپ کی شان اور منزلت ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں بھی، آیت نمبر 59 میں بھی، اور سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت میں، اور اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں، اور بھی قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوا دیا کہ اے نبی آپ لوگوں کے کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو یہ پوری یہ غیب والی آیات جمع کر لی جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا، مگر نہ جانے لوگ کیوں پھر بھی شرک اور بدعت کے ان عقائد کو پھیلا رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ایسے غلط مفہوم سے گمراہ کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ سورۃ الانفطار میں پھر قیامت کا منظر بیان کر کے فرمایا، آیت نمبر 6 میں، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے بہکا دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ڈھال دیا۔ 11واں پوائنٹ، کرامن کاتبین کا ذکر، لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یعنی تمہارا ہر قول و فعل لکھا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 19 میں، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننے والوں، اپنے شرکیہ عقیدے کو ٹھیک کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فرما دیا تھا، یعنی اپنی پھپھو کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی، کہ اے میری پھپھو اور میری بیٹی، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اعملی یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ تو عمل کرتی رہنا، یعنی تیرے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے اور عمل کرنا نہ چھوڑ دینا کہ میرا والد نبی ہے، میرا ابا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
تو یہ اللہ سے مجھے چھڑا لے گا۔ فرمایا میں اس دن کسی چیز میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، اس لیے تیرے اعمال ہی اسی وقت کام آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اعمال کے بعد توحید والوں کے لیے کام آئے گی۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت اور اپنی پھپھو کو یہ نصیحت امت کو سمجھانے کے لیے کی، اور حقیقت میں ان کو بھی یہ باور کروایا کہ وہ اعمال کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورۃ المطففین میں آیت نمبر 1 میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل اور خرابی ہے۔ آیت نمبر 2 میں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر کے یا تول کر کے دینا ہو تو کم دیتے ہیں۔ 5 نمبر آیت میں کیا انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ یعنی ایسے کام تو وہ بندہ کرتا ہے جس کو مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال نہیں، حساب کتاب کا خیال نہیں، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال نہیں، لیکن جس کو یہ خیال ہو وہ یہ 2 نمبریاں اور وہ دھوکے نہیں کرتا۔ سورۃ الانشقاق میں پھر قیامت کا منظر بیان کیا، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور پھر آگے سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود خندق والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ ان خندقوں میں آگ جلا کر کے ایمان والوں کو اس میں ڈالا جاتا۔ اس میں مشہور واقعہ بادشاہ کے جادوگر اور نجومی جب مرنے لگا، یعنی بڑی عمر کو پہنچ گیا، تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا ذہین بچہ دو جس کو میں اپنا یہ جادو سکھا دوں، تاکہ وہ تمہارے بعد میں یہ جھوٹے جو ٹیوے لگاتے ہیں تمہارے کام آتا رہے۔ تو وہ بچہ اس کے پاس بھی سیکھنے جاتا، اور راستے میں ایک راہب عیسائی عالم تھا، اس کے پاس بھی بیٹھتا، تو اس کو راہب کی باتیں توحید پر مبنی لگتیں اور اچھی لگتیں۔ لڑکے کے راستے میں ایک دن کسی جانور نے، شیر نے یا سانپ نے راستہ بلاک کر رکھا تھا اور روڈ جام ہو چکا تھا۔ تو لڑکے نے کہا میں آج چیک کرتا ہوں کہ راہب کی باتیں ٹھیک ہیں یا جادوگر کی باتیں ٹھیک ہیں۔ تو اس نے کہا اے اللہ، اگر عالم یا راہب کا جو معاملہ جادوگر سے بہتر ہے تو اس جانور کو مار دے، لہذا پتھر مارنے سے وہ جانور مر گیا، راستہ کھل گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو لڑکے کو مارنے کے لیے کئی طریقے، کئی حربے استعمال کیے، مگر لڑکے کو موت نہ آئی۔ آخرکار بچے نے کہا اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ساری عوام کو جمع کر، جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا، تب مجھے موت آئے گی، میں مر جاؤں گا۔ بچے نے سب کے سامنے جمع ہو کر کے کہا کہ مجھے تو ایسے ہی تیر مار کہ پھر میں مروں گا، کہ اے بچے میں تیرے رب کے نام سے تجھے مار رہا ہوں۔ تو جب ایسا بادشاہ نے کہا تو پھر وہ لڑکا مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بادشاہ کو مزید غصہ آیا۔ مزید غصہ آنے پر بادشاہ نے ایمان والوں کو روکنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، اور پھر ایمان والوں کو یہ پتھر کی بڑی بڑی خندقیں بنا کر کے ان کے اندر زبردست قسم کی آگ جلا کر کے ایمان والوں کو اس میں ڈالا گیا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا، اور یہ سعودی عرب کے علاقے نجران میں یہ اصحاب اخدود کا یہ واقعہ موجود ہے، اور کچھ سال پہلے میں دیکھ کے بھی آیا، اور بڑی بڑی یہ خندقیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور جو ایماندار اپنے ایمان پر پختہ ہو کر کے اس میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 12 میں یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کب پکڑ لے۔ 16واں پوائنٹ، تیرا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ سورۃ الطارق میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ الاعلیٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر کے 17 تک فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیں، ڈراتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ ڈرنے والا نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں بے شک اس نے فلاح پالی اور کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ عید آج سعودی عرب میں ہو چکی، اور صبح ہمارے بر صغیر میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال میں عید ہے۔ تو عید کے بعد بھی انشاءاللہ مساجد میں اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی۔ تو رمضان کے بعد بھی اسی ذوق اور شوق سے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، اور یہ آیت 15 نمبر سورہ اعلیٰ کی سن لیں۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔
اللہ نے یہاں پر رمضان میں صرف نماز کا نہیں بلکہ پورا سال نماز کا حکم دیا، ساری زندگی نماز کا حکم دیا۔ لیکن تم لوگ دنیا کی آیت نمبر 16 میں لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں قیامت کا منظر اور دوزخیوں کا جو پانی ہے وہ آیت نمبر 5 سے 7 تک نہایت گرم پانی ان کو پلایا جائے گا اور ان کے کھانے کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک اونٹوں، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ آگے سورۃ الفجر میں آیت نمبر 15 اور 16 میں انسان کے رویوں اور آزمائشوں کا بیان کیا گیا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت سے نوازا، عزت دار بنایا۔ اور آیت نمبر 16 میں جب اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، میری بے عزتی کی، مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 17 میں بلکہ ایسا ہرگز نہیں، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، آیت نمبر 18 میں، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ پھر آیت نمبر 24 میں جس دن انسان کہے گا کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کرتا، میں اپنی اس زندگی کو بہتر بناتا جو آخرت والی ہے۔ اور آخر میں اطمینان والی روح نفس مطمئنہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد و مسکن، آپ کی پیدائش اور رہائش والی جگہ مکہ کی قسم اٹھا کر کے آپ کی شان کی مزید وضاحت فرمائی۔ آیت نمبر 17 8 سے 17 تک اللہ کی نعمتوں اور انسان کی ناشکری کا بیان کیا گیا۔ آگے سورۃ الشمس میں آیت نمبر 9 10 میں انسان کے تزکیہ نفس اور پاکی کا بیان کیا گیا، کیونکہ انسان کے نفس میں نیکی اور برائی رکھ دی اور اب انسان کا کام ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سورۃ اللیل میں آیت نمبر 5 سے 10 تک آسان اور تنگ زندگی کا اصول بیان کر دیا کہ صدقہ جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے اور بخل اور کنجوسی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتی یہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی پہلی 2 آیات کا کئی مولویوں نے اپنی تقریروں میں واہ واہ اور بلے بلے کروانے کے لیے غلط ترجمہ کر دیا، اور یہ ترجمہ امام راضی نے پہلے اس کی تشبیہ دی لیکن لوگ اس کو تشبیہ نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہی ایسے کر دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ اور مشہور و معروف پاکستان کے مبلغ جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں ایسے ہی کہا والعیاذ باللہ، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے ایسا ترجمہ کرتی ہیں، اور یہ غلو دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ فرمایا والضحیٰ، اس کا صحیح ترجمہ جو اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے، تینوں کے آپ قرآن کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ترجمہ ملے گا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ مگر مولوی صاحب اپنی بلے بلے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے ترجمہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اے محبوب مجھے تیری کالی کملی، تیری کالی زلفوں کی قسم۔ استغفر اللہ، یہ ترجمہ، یہ تشبیہ تو دی جا سکتی ہے یا کسی نے دی ہو تو شاید یہ قابل قبول ہو جائے، لیکن یہ ترجمہ ہی ایسے کر دینا کہ میرے رب نے فرمایا ہے والضحیٰ، اور ایسے کہنا کہ میرے رب نے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا والضحیٰ، اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اے محبوب مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، یہ تو سراسر زیادتی اور قرآن کے اندر رد و بدل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آیت نمبر 6 7 اور 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الشرح میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مزید بلند کر دیا اور فرمایا کہ جہاں تمہارا نام ہوگا وہاں ہمارا بھی نام ہوگا، جیسے نماز کے اندر، اذان کے اندر، اقامت کے اندر جہاں اللہ آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ آیت نمبر 5 میں مشکلات میں گرے ہوئے بھی اللہ کا در کبھی نہ چھوڑیں، زندگی میں تنگی اور آسانی یا اس کے برعکس یہ آنا لازم ہے تو انسان کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 7 میں پس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف ہی دل لگائیں۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے
کہ آپ کو جہاد اور تبلیغ سے فرصت پر بھی زیادہ عبادت کا محنت کا حکم دیا گیا، اور ہم لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم گپ شپ لگائیں، ہم مزاحیہ چیزیں سن لیں، ہم اپنا ٹائم برباد کر لیں، پکنک منا لیں۔ لیکن نہیں، یہ دنیا کی زندگی پکنک منانے کے لیے نہیں، فضول کاموں کے لیے نہیں، بلکہ یہ عبادت کے لیے ایک ایک منٹ تیرا قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے تجھے یہاں بھیجا گیا، اس کو فضول میں ضائع نہ کریں۔ سورۃ التین میں 1 سے 4 نمبر آیت میں انجیر، زیتون اور طور سینا اور مکہ امن والے شہر کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا، مگر لوگ مدینہ کے کتے اور نبی کے کتے بننا اور اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ فخر نہیں، یہ جہالت ہے اور یہ ذلت ہے اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اور اس عظیم نعمت کی توہین ہے جو اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مگر تم نبی اور مدینے کے کتے بننا اپنے لیے فخر سمجھتے ہو۔ تو ذرا قرآن کی سورۃ التین کو کبھی غور سے ترجمے سے پڑھو، اللہ تجھے کیا شان دینا چاہتا ہے اور تو کون سی شان لینا چاہتا ہے، والعیاذ باللہ۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات میں یہ سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور یہ غار حرا پر نازل ہوئیں، اور اس کی ابتدا اقرا یعنی پڑھو سے ہوئی، مگر ہم نے دین پڑھا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور اس دنیا کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کے لیے ہم نے 25 سال لگا کر کے ڈگریاں حاصل کیں، اور ہر بچہ ہر بچی اسکول تو ضرور جاتا ہے، مگر ہر بچہ اور ہر بچی قرآن پاک پڑھ تو شاید لیتے ہیں لیکن ترجمے اور تفسیر سے، اور کم از کم بخاری اور مسلم شریف یہ 2 حدیث کی کتابیں اور ایک قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، یہ شاید ہی کوئی 25 سال میں جو دنیا کی زندگی میں کرتا ہے، شاید اس زندگی کے دوران وہ 3 کتابیں شاید ہی کسی نے پڑھی ہوں، اکثر نہیں پڑھتے۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی، جو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے۔ اس کے برابر اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے، بلکہ افضل اور بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، جو ابھی مکمل ہوا، کہیں پر آج اور کہیں پر کل۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان راتوں کو جاگنے کو لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ اور آیت نمبر سورۃ البینہ میں اصل دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 5 میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اسی کے لیے دین کو خالص سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور نبی کے صحابہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ کیا شان اور مقام اور شرف پایا ہے میرے نبی کے صحابہ نے، رضوان اللہ علیہم و ارضاہم اجمعین۔ سورۃ الزلزال میں یا سورۃ الزلزلہ کہا جاتا ہے، قیامت کے احوال کا بیان کیا گیا، اور نیکی ایک ذرہ ہو یا برائی ایک ذرہ کے برابر ہو، اس نیکی پر انسان خوش ہوگا، یا اگر برائی ہے تو اس ذرے پر بھی اس دن اس کو نادم اور شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور اس سے ہمیں تنبیہ کی گئی کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ کر گزرے، بلکہ اس سے بھی بچ جائے۔ سورۃ العادیات میں انسان کی ناشکری اور بے وفائی ذکر کی گئی، اور گھوڑے کی مثال دے کر کے بتایا گیا کہ وہ کتنا پالتو جانور ہے، تم تھوڑی سی اس کی خدمت کرتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، چارہ کھلاتے ہو اس کو، اور پھر وہ تمہارے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ میدان جنگ کے اندر زخمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر انسان تو اپنے رب کی کتنی نعمتیں کھاتا ہے، اور کھا کر کے بھی تو اپنے رب کا پالتو نہیں بلتا، بلکہ غیروں کے دروں پر تو دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سورۃ القاریہ میں قیامت اور اعمال کے وزن کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ العصر کامیابی کا طریقہ بتایا گیا اور خسارے سے بچنے کے اصول بیان کیے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور یہی صورت نازل ہو جاتی تو یہ کافی تھی۔ سورۃ الہمزہ میں مال کو گن گن کر کے رکھنے والے اور مال کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ الفیل میں حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں گورنر ابرہۃ الاشرم تھا، جس نے بہت بڑا گرجا بنایا، عبادت گھر بنایا، تاکہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے وہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں، اور کسی نے
غصے میں آ کر کے اس کی اس معبد خانے میں گندگی پھینک دی، تو اس نے غصے میں آ کر کے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے یہ اس سال مکہ کی طرف آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، عام الفیل، ہاتھیوں والے سال۔ تو اللہ رب العزت نے پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کر کے بیچ کر کے ان کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دیا۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے جیسے اختیارات سے کام لے لے۔ پھر سورۃ قریش میں ہندو کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی خانہ کعبہ کے آگے سجدے کرتے ہو، تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ سوال آج اٹھتا ہے، مگر اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مرکزیت قائم ہے، ایک مرکز بنایا ہے، ایک جہت قائم کی ہے، یہ ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف منہ کر کے جہت کر کے ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ ہم خانہ کعبہ کی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اور سورۃ الماعون میں آخرت کا انکار کرنے والے، یتیم کو دھکے دینے والے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اچھے نمازی وہ ہیں جو نمازوں سے غافل نہیں اور سستی کا شکار نہیں اور ریاکاری نہیں کرتے اور استعمال کی چیزوں سے روکتے نہیں ہیں، گھریلو چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو لینے دینے سے روکتے نہیں۔ اور بعض نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے کہ زکوٰۃ بھی اصل رقم کے معاملے میں بہت تھوڑی سی ہے، 2.5% ہے، تو اس سے وہ روکتے نہیں، یہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یا سورۃ النحر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے کی جب وفات ہوئی تو مکہ والوں نے آپ کو طعنہ دیا کہ اس کی نسل باقی نہیں رہی، نعوذ باللہ یہ نسل کٹا ہے اور اولاد سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد تو آپ کو دی، لیکن آپ کے بعد کوئی آپ کے بیٹے کو نبی کہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا اندازہ آپ اللہ کی حکمت سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے نواسے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج لوگ ان کو کتنا اور کیسے خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی قسمت میں نہیں مانگنا ہے تو حسین سے مانگ، یا حسین مدد، یا حسین مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی کے نواسے ہیں تو لوگوں نے ان کو خدائی بنا لیا۔ اگر یہ نبی کے سگے بیٹے ہوتے تو لوگ کہاں تک پہنچتے؟ اس لیے اللہ نے نبی کے بیٹوں کو زندہ نہ رکھا مگر بیٹیوں کو زندگیاں دیں، وہ بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، شادیاں بھی ہوئیں، اور 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں اور ایک آپ کے بعد کچھ مہینے بعد وفات پائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے حوض کوثر دیا، تو جب اللہ کوئی نعمت دے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے، صدقہ خیرات اور قربانی کا حکم ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ الکافرون میں فرمایا نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک پر آ جاؤں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور نہ عبادت تم کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی اگر تم اپنا جھوٹا دین چھوڑ کر کے توحید پر آنے کے لیے خوش نہیں ہو تو میں اپنا سچا اور حق دین چھوڑ کر کے کیسے تمہارے ساتھ شرک اور بدعات کرنے والا بن جاؤں۔ سورۃ الفتح یا سورۃ النصر اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کے شروع میں بھی سورہ فتح کے اندر جس کو سورۃ النصر کہتے ہیں، جب کوئی نعمت ملے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الفتح میں بھی خوشی اور انعام اور نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا۔ اس سورت کے نزول کے بعد کچھ صحابہ سمجھ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت اور جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سورۃ اللہب یا سورۃ المسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب، جس نے توحید کی پہلی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ صفا پہاڑی پر دی، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بد دعا دی اور آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ بد دعا دی۔ اللہ نے اس کے رد میں پھر سورۃ اللہب یہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل کی۔ اللہ کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت نبی کے کسی رشتہ دار کا خیال کرے جو اللہ کی توحید کا اور نبی کا خیال نہ کرتا ہو۔ اللہ کو سید ذات ہونے سے
چٹے اور گورے ہونے سے، نبی کا سگا چچا ہونے سے، سید خاندان کی اصل جڑ ہونے سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو، وہ کلمہ نہ پڑھے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ نبی کو اگر بد دعا دے تو اللہ رب العزت اس کا جواب قرآن بنا دے، اور لیکن وہ نبی کہ وہ بد دعا نہ دے، نبی کی خدمت کرے لیکن وہ نبی کا کلمہ نہ پڑھے، جیسے آپ کے چچا ابو طالب تھے، تو اللہ نے سب سے کم عذاب ان کو یہ خدمت کرنے کی وجہ سے یہ دے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کو جہنم کا جوتا پہلایا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی دماغ سے ایسے ابارے نکلیں گے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ یہ سب سے کم عذاب ہے، لیکن مشرک کا عذاب ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، توحید کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پھر کس کو اللہ سمجھ کر کے اوروں کے دروں پر دھکے کھا رہے ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی خاطر ساری دنیا اللہ نے بنا ڈالی، ان کا یہ اس آیت نے رد کیا ہے، اور یہ شرکیہ شعر بھی پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، اور ایک محبوب کی خاطر ساری دنیا بنا ڈالی، استغفر اللہ۔ پھر اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے؟ ادھر تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خاطر، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے اپنے محبوب کے لیے، جیسے دنیا کا کوئی محبوب مجبور ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے سے اصلاح ممکن ہے۔ اور فرمایا نہ اس کی کوئی پیدا ہوا اس سے، اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں جنوں کی نظروں سے پناہ مانگنے پر بہترین صورتیں، اور حاسدوں کے حد سے بچنے کے لیے، اور ہر شے سے پناہ کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اور تکلیف کے وقت جسم پر ان کو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونکا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس کو دور کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت آخری تین قل واللہ احد، پوری صورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آخری تینوں صورتیں تین بار پر پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر کے، اس میں تھوڑی سے تھوک کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کو ہاتھوں کو مل کے اپنے چہرے پر، سر پر، آگے پیچھے اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل تھا، اور یہ سنت ہے، تو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آخری سورۃ الناس ہے، جس میں انسانوں اور جنوں کے وساوس سے پناہ مانگنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت سے کہ ہم نے جو پورے قرآن کا خلاصہ روز ایک پارہ کر کے آپ کی خدمت میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس کے بیان کرنے میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اس میں اگر کوئی اچھی باتیں کہی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ شروع میں شاید ہم نے ذکر کیا تھا پہلے پارے میں کہ کسی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن اس خلاصے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک سپارے کو مختصر سے مختصر اہم جو آیات ہیں ان کا ترجمہ، اور کہیں پر اس ترجمے کا مفہوم ساتھ میں ذکر کر کے بیان کر دیا گیا، تاکہ ہم پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ سکیں۔ اگر کہیں کسی آیت کا ترجمہ دیکھتے وقت میری آواز میں اور میرے بولنے میں کوئی الفاظ کا ہیر پھیر ہو تو وہ ترجمے کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، نہ کہ پورا ترجمہ۔ آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اہم پوائنٹ پر اپنی اور پھر آپ کی رہنمائی کر سکیں، تاکہ ہم رمضان میں قرآن کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ جن بھائیوں نے بھی استفادہ کیا ان ویڈیوز سے اور ان ویڈیوز کو آگے پھیلایا اور لوگوں کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان تمام بھائیوں کو اور اس نیٹ ورک کو، اور دعوت اسلام جو نیٹ ورک ہے، اور پھر میرے اپنا پیج ہے حافظ محمد یاسر مکی کے نام سے، اس پر بھی جن لوگوں نے بھی اس سے استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلے میری اور پھر آپ تمام بھائیوں کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میری سستی اور شیطان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔